نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يحب المتكبرين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ادخلته النار رواہ مسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا، پیدا کیا ایسی حالت میں کہ نہ ہمارے اندر بولنے کی طاقت، نہ چلنے کی، نہ کوئی چیز اٹھانے کی، نہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی کو سمجھنے کی، انتہائی کمزور اور نحیف پیدا کیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان اس کی ابتدا نطفے سے ہے اور اس کی انتہا کیڑے مکوڑوں کی غذا ہے مرنے کے بعد۔ اس درمیان میں مختلف قسم کے گندگی، پیشاب، پاخانہ اور خون جیسے ناپاک چیزوں کو یہ اٹھائے ہوئے لدا پھرتا ہے۔ اگر انسان روزانہ دانت صاف نہ کرے تو بدبو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے تو میل کچیل اور پسینے کی وجہ سے اس کا بدن گندا ہو، کوئی قریب بیٹھنا پسند نہ کرے، تو انسان پیدائشی طور پر جاہل پیدا کیا گیا۔ تو انسان کے اندر کوئی کمال کی صفت پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، دل و دماغ، یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اللہ کی ذاتی ملک ہے، انسان اس کا مالک نہیں ہے، انسان کے پاس امانت کے طور پر دی گئی ہے۔ پھر انسان کے اندر بڑائی، تکبر کس بنیاد پر؟ اللہ حفاظت فرمائیں، اگر دماغ کا ایک رگ اللہ تبارک و تعالی ڈھیلا کر دے تو پاگل ہو جائے، آنکھ کی روشنی اگر اللہ سلب کر لے تو اندھا ہو جائے، پوری دنیا اس کے سامنے اندھیری ہو جائے۔ اگر ایک پیر اللہ تبارک و تعالی چھین لے، معذور کر دے پیر سے، تو وہ لنگڑا کہلائے۔ یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو انسان کو ناز کرنے، تکبر کرنے اور اترانے کا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا کیا حق ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یا اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کے اندر تو یہ تمام کے تمام صفات ذاتی طور پر، ازلی طور پر ہیں۔ سارے عالم کا خالق و مالک بھی ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل قدرت بھی ہے، کن فیکون کا مالک بھی ہے۔ اس کے لیے نہ موت ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہی اول اور آخر بھی ہے، هو الاول والآخر۔ اسی ذات کے لیے کبریائی اور بڑائی زیبا اور مناسب ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے بڑائی زمین و آسمان کے اندر، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو تکبر کی صفت، بڑائی کی صفت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے زیبا اور مناسب ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی کے اندر الکبریاء ردائی،
تکبر اور بڑائی میری چادر ہے یعنی اوپر کا لباس، والعظمت و ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے یعنی نیچے کا چھوٹا لباس۔ تو یہ ازار اور ردا چادر سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ دینے کا مطلب یہ کہ یہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اگر انسان کپڑا پہنے ہوئے ہے، اس کا قمیص اور اس کے اوپر کے لباس کو کوئی چھیننا چاہے، یا اس کے ازار یعنی نیچے کے لباس کو کوئی چھیننا چاہے، وہ برداشت نہیں کرے گا، اسے جھگڑا کرنے لگے گا، یہ میرا خاص لباس ہے، تم اسے چھین نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے، فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، تو میں اسے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برداشت نہیں کہ اللہ کی صفت کبریا، بڑائی اور تکبر کو کوئی دوسرا اپنانا چاہے، تو یہ تو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہر رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک رکعت کے اندر 6 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی یہ زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کا ہمارے دلوں کے اندر احساس ہو کہ بڑائی اور کبریائی والی ذات تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بڑائی نہیں بلکہ اس کے برعکس تواضع چاہتے ہیں، چونکہ انسان کمزور ہے، کوئی وصف اس کے اندر خود اپنا نہیں، اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اللہ کی امانتوں کے بوجھ کے اوپر ہے۔ تو انسان جب کمزور ہے، کوئی اس کا خاص وصف خاص صفت اس کی اپنی ذاتی اور کمال کی نہیں ہے، تو انسان کو تو چاہیے کہ اپنے کمزوری کی وجہ سے تواضع، عاجزی، فروتنی اختیار کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے اندر یہ وصف تواضع کی بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کے خاطر تواضع، عاجزی، فروتنی یہ اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بلند مقام عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا۔ اس کے برعکس من تکبر وضعہ اللہ، اگر کوئی تکبر کرنے لگے، اترانے لگے، بڑائی جتانے لگے، اپنے کام پر خوش ہو کر خود کو بڑا سمجھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے، بلکہ اس پر سخت سے سخت وعید ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کی حقیقت کیا ہے اور تکبر پر کیا وعیدیں ہیں؟ ایک حدیث کے اندر اس کی تشریح موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے جس کے اندر ذرہ برابر کوئی تکبر، کوئی بڑائی دل کے اندر ہو۔ تو اس پر ایک شخص نے سوال کیا، ایک طالب علمانہ اشکال جو ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، آدمی کو یہ بات پسندیدہ اور بھلی لگتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، بلکہ اس کا رہن سہن، اس کا مکان اور اس کی رہائش گاہ یہ اچھی ہو۔ تو کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ اس کی وجہ سے انسان کو متکبر کہا جائے گا؟ اچھا پہنے، اچھا کھائے اور اچھی وضاحت اختیار کرے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھائی، یہ تکبر نہیں ہے کہ آدمی اچھا پہنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمیل ہونا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، جو آدمی جمال اور خوبصورتی، اچھائی کو اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے۔
تکبر کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اچھا پہنے، اچھا اوڑھے، اور تواضع کا یہ مطلب نہیں کہ پھٹا پرانا پہنے۔ اس کا تعلق آدمی کے لباس اور وضع قطع سے نہیں ہے تکبر کا، بلکہ ایک دل کی خاص صفت ہے۔ اسی کو آگے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کی حقیقت دو چیزیں ہیں، ایک تو حق کا انکار کرنا، حق کو جھٹلانا۔ آدمی کے سامنے کوئی اچھی بات جو حق ہے سامنے آئی تو اسے قبول کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ حق کو قبول کرے دل اسے نہیں مانتا، جھٹلا رہا ہے، حق کو حق جاننے کے باوجود انکار کر رہا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب اور دیگر کفار مکہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دین حق سمجھتے تھے۔ قرآن کریم جو نازل ہو رہی تھی اللہ کا کلام ہے، اسے جانتے تھے، لیکن دل سے اسے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ تو حق بات کو جاننے کے باوجود اسے انکار کر دینا یہ تکبر ہے، بڑائی ہے۔ تکبر کی ایک حقیقت تو یہ ہے۔ اسی کے ضمن میں ہمارے اکابر نے فرمایا ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، دوسرے نے اسے سمجھایا دیکھو بھئی یہ غلطی تم سے ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ غلطی ظاہر ہونے کے بعد اسے مان لے، تسلیم کر لے جو انسان کا حقیقی وصف ہے، بلکہ اسے دل سے انکار کر دے، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے تعویل کرنے لگے، یہ بات میں نے ایسے کہی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حق جاننے کے باوجود طبیعت میں قبول کرنے کا مادہ نہیں پیدا ہوتا، اس سے انکار کر رہا، قبول کرنے کو اپنے لیے ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہا ہے، یہ ہے تکبر، حق سامنے آنے کے باوجود اسے جھٹلا لینا۔ ایسے ہی کسی عالم سے کوئی مسئلہ غلطی سے صادر ہو گیا، دوسرے نے اسے متنبہ کیا بات ایسی نہیں جیسے تم نے کہی، حقیقی مسئلہ تو یہ ہے، اس حدیث کا یا اس قرآن کا مطلب تو یہ ہے، تم نے غلط کہا، سمجھانے کے باوجود اسے انکار کر دے، ایک شرمندگی محسوس کر اس کی بات کو اگر قبول کریں گے تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے۔ تو یہ حق بات کو جان کر پھر اسے قبول کرنے سے انکار کر دینا، یہ ہے بطر الحق، حق کا انکار۔ اور دوسری بات جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کہ اللہ نے جو اپنا ہمیں علم دیا یا ہمیں کوئی عبادت کی توفیق دی یا کوئی مال و دولت یا حسن و جمال دیا، اس پر آدمی اترانے لگے اور دوسروں کو یہ صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے کمزور اور حقیر سمجھے، یہ ہے غمط الناس، یہ تکبر کی دوسری علامت ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو علم دیا تو وہ کوئی ذاتی کمال تو نہیں، اللہ اپنے توفیق سے اسے دے رہے ہیں جسے چاہے۔ کسی کو عبادت کی توفیق دی تو وہ اترانے لگے، دوسروں کو عبادت کی توفیق نہیں دی گئی تو اسے حقیر، ذلیل اور کمزور سمجھنے لگے، میں عبادت گزار ہوں۔ نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے، انسان کو اس پر اترانے کا، دوسرے کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہ دو حقیقت بتائی، حق سامنے آنے کے باوجود انکار کر دے یا دوسرے کو حقیر، کمزور اور ذلیل سمجھے دل سے، یہ ہے تکبر کی حقیقت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف ہمیں متنبہ کیا، یہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی تو ہم تکبر کے یہ برائی سے اور تکبر کی غلط عادت سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صورت الرجال یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الى سجن فی جہنم یسمى بولس تعلوہم نار الانیار یسقون فی عصارت اہل النار
یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی یہ روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں مردوں کی صورت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ چھونٹی کی طرح بالکل کمزور چھوٹے کیا جائے گا تکبر کی سزا میں، لیکن صورتاً وہ انسان ہوں گے۔ ہر طرف سے ان کی ذلت اور خواری ہوگی، پوری طریقے سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر ان کو جہنم کے ایک جیل کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ وہاں دردناک آگ ان پر سر سے لے کر پیر تک چھائی ہوئی ہوگی، اور وہاں دوزخیوں کے بدن کا نکلا ہوا خون اور پیپ لہو یہ ان کو پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ تو یہ تکبر کا انجام ہوگا قیامت کے دن، اتنی دردناک عذاب وہاں ہوگی۔ یہ دردناک عذاب اور یہ وعید اس لیے کہ میرے دوستو تکبر کوئی ایک روحانی امراض میں سے نہیں ہے، ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ تکبر کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں۔ جس آدمی کے اندر تکبر جیسی بری دلی مرض پیدا ہو گیا، اس کے اندر حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، حب مال، یہ تمام امراض باطنہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ام الامراض سے تعبیر کیا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ خیر، یہ جو تکبر کی حقیقت ہم نے سنی اور اس کی وعید ہم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے سنا ہے، یہ تکبر انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تکبر کن وجوہات اور کن اسباب کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی ہمارے اکابر نے کچھ تفصیلی ہدایت دی۔ تکبر کے پیدا ہونے کا ایک سبب علم ہے۔ انسان کے اندر علم آ گیا، بڑا عالم بن گیا، کچھ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت اللہ نے اسے دے دی، تو اب دوسروں کے اندر وہ علم کی صفت نہیں ہے، تو آدمی اپنے علم کی وجہ سے اترانے لگتا ہے، میں کچھ ہوں، مجھے کچھ آتا ہے، یہ دوسروں کو اتنا علم نہیں ہے، مجھے اتنا علم آ گیا۔ میرے دوستو، یہ انسان اپنا ذاتی کمال اور ذاتی صفت سمجھ رہا ہے۔ اور دوسری بات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادات کی توفیق عطا فرما دی، نماز روزے کی یا نوافل کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ کچھ ذکر و اذکار کی، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے دی، اور یہ حقیقت سمجھیں کہ یہ انسان کے اپنا ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انسان عبادت کرتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ توفیق نہ دے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک سبحان اللہ زبان سے نہیں ادا کر سکتا، ایک سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے ادا کر رہا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیں اور اس کو وہ اپنا ذاتی کمال سمجھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ علم آ گیا، کچھ عبادت کی توفیق ہو گئی، تو یہ تکبر کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں، شیطان جو تکبر کیا تھا، ابا واستکبرا، اللہ کی بات کو انکار کر دیا، واستکبرا، حق سامنے آنے کے بعد اسے جھٹلا دیا اللہ کے حکم کو، فکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شمار ہوا، وہ اسی 2 سبب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے بھی نوازا تھا اور اسے عبادت کی توفیق بھی دی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اترانے لگا اور تکبر کرنے لگا، اللہ کے حکم کے سامنے بڑائی جتانے لگا، انا خیر منہا، میں حضرت آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ استکبرا، یہ تکبر کا سبب پیدا ہوا۔ تو یہ
انسان اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ علم اور عبادت کی توفیق کے اندر استقامت سے رہے گا اور اس میں ترقی ہوگی۔ اگر اپنی بڑائی وہاں آ گئی، فخر آ گیا، تو وہیں سے نیچے گر جائے گا۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضابطہ ہے جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ تیسرا سبب آدمی کا مال و دولت، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنا دیا، عیش و عشرت کی سہولتیں اسے فراہم کر دیا، تو اب یہ مال کی وجہ سے گھمنڈ کر رہا ہے، دوسرے غریب کو دیکھ کر اسے کمزور سمجھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتا رہا ہے، یہ مال بھی تکبر کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو حسن و جمال عطا کر دیا، خوبصورتی، تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر بڑائی، تکبر، اور دوسرے کو جو حسن و جمال کا مالک نہیں ہے، جس کو اللہ نے وہ حسن و جمال نہیں دیا، تو اسے کمزور اور حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ پانچویں چیز، آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب و نسب عطا کر دیا، اچھے خاندان کا، اچھے گھرانے کا، اس کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تکبر اور بڑائی کے وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنا کمال سمجھ رہا ہے، اللہ کی توفیق ہے اسے نظر انداز کر دیا، تو یہی اسباب اس کے لیے تکبر کے پیدا ہونے کا، بڑائی کے جتلانے کا یہ سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان اسباب کو اللہ کی توفیق سمجھیں، اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں۔ جس اللہ نے اسے علم عطا کیا یا اسے عبادت کی توفیق دی یا حسن جمال دیا یا مال دیا، وہ اللہ اس بات کا بھی قدرت رکھتا ہے کہ اسے چھین لے۔ یہ مال کوئی قائم اور دائم تو نہیں، آج کا امیر کل کا فقیر۔ یہ حسن و جمال کوئی ہمیشہ کی رہنے والی چیز نہیں، تھوڑی سی بیماری اور کچھ علتیں پیدا ہو گئی، یہ حسن و جمال اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادت کی توفیق اللہ نے دی، اگر اللہ عبادت کی توفیق کو چھین لے، کتنے ایسے ہی بہت عبادت گزار تھے، بعد میں ان کی تکبر کی وجہ سے عبادت سے محروم ہو گئے۔ تو جب اللہ کی توفیق سمجھے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر تکبر نہیں آئے گی، اپنا ذاتی کمال سمجھنے کی وجہ سے اسے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو تکبر ہے روحانی امراض میں سے ام الامراض جسے کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اندر سے دور ہو۔ یہ کس طریقے سے دور ہو؟ ہمارے اکابر نے اس کا بھی علاج بتایا۔ یہ تکبر یہ سمجھیں ہماری بیماری ہے، روحانی امراض میں سے ہے، یہ پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں جب رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے اندر یہ تکبر کی صفت ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں اس کا پتہ چلے گا، انہی کی صحبت میں رہنے سے اس کا علاج بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ آدمی اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو سمجھے کہ میری حقیقت خلق من ماء دافق ہے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، اگر بدن سے نکل جائے تو انسان ناپاک کہلائے، اس پر غسل واجب ہو جائے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور انسان دوسری بات اس کے انجام کو سوچے، یہ پیدائش ہوئی ابتدا، اور اس کے انجام یہ کہ آدمی آخر کار مرنے کے بعد منو مٹی نیچے دفن کیا جائے گا، اور یہ وہ جسم جس کی وجہ سے آدمی تکبر کر رہا تھا کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جائے گا، یہ پورا ہڈیاں ہو کر یہ پورا جسم فنا ہو جائے گا۔ ابتدا اور انتہا کو سوچیں، اور یہ بھی سوچیں کہ جس علم یا جس عبادت پر میں گھمنڈ کر رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھین لے تو میرے عزیزو ہمارا کیا حال ہو۔ یہ ایمان یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے اپنے توفیق سے ہمیں مومن بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اگر یہ تکبر ہمارے اندر آ گیا تو
ایک لمحہ نے، ایک سیکنڈ نے کہ ہمارے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان کی دولت چھین لے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات تو یہ اللہ کی توفیق سمجھے اور اس پر ڈرتے رہے۔ تیسری بات، تیسرا علاج اس کا یہ ہے کہ آدمی غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے اور ان سے محبت کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بسبعین، میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ او کما قال۔ ان 7 میں سے ایک بات تو یہ، پوری تفصیل سنانے کا وقت نہیں ہے، کہ میرے محبوب نے مجھے حکم دیا کہ مسکینوں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے، فقیروں سے محبت رکھا کرو، وَالدُّنُوُّ مِنْهُمْ، اور ان سے قریب رہا کرو، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، ان سے محبت رکھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ تواضع والی صفت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ہم تکبر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو تکبر جیسے الامراض سے پوری طریقے سے محفوظ رکھے، اور اس برائی سے ہمیں پوری طریقے سے پاک و صاف کریں، اور تواضع